PTI اور بشرا بی بی کے عدت کے دوران نکاح کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے بشرا بی بی اور چیئرمین PTI کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے اسلام آباد کے سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر شکایت درج کرا دی۔ درخواست میں بشرا بی بی اور چیئرمین PTI کو سخت سزا دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ عدالت نے تینوں گواہوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ گواہوں میں اون چوہدری، مفتی سعید اور خاور مانیکا کا ملازم شامل ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 28 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کی عدت کے دوران نکاح کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے بشرا بی بی اور چیئرمین PTI کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے اسلام آباد کے سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر شکایت درج کرا دی۔ درخواست میں بشرا بی بی اور چیئرمین PTI کو سخت سزا دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ عدالت نے 3 گواہوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم دین حافظ طاہر اشرفی صاحب۔ طاہر اشرفی صاحب، بہت مؤدبانہ طریقے سے آپ سے اس پر بات کرنا چاہیں گے۔ پھر ایسی صورت میں جہاں پر یہ چیز عیاں ہو جائے کہ عدت میں نکاح ہوا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، اگر تو عدت میں نکاح ہوا ہے تو یہ نکاح باطل ہے، یہ اور اس کے بعد جو تعلق قائم اگر ہوا ہے میاں بیوی کے درمیان، خاوند تو نہیں ہے، وہ ایک عورت اور ایک مرد کا تعلق ہے، اور اگر یہ دونوں شادی شدہ ہے تو پھر قاضی کو یعنی جج کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ہے وہ جو بھی حد جاری کرے، جو بھی فیصلہ کرے۔ لیکن اگر دوران عدت نکاح ہوا ہے تو یہ نکاح باطل ہے، اور اگر اس دوران اگر وہ دونوں جو عورت اور مرد ہیں وہ اکیلے رہتے ہیں یا کوئی ان کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر اس کی بہت ساری صورتیں ہیں جو کہ عدالت میں سامنے آئیں گی، اور اس پر بہت سخت سزا بھی دے سکتا ہے جج جو ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نکاح جو تھا وہ باطل تھا اور ان دونوں کا جو تعلق رہا وہ ناجائز تعلق رہا، تو پھر اس کے بہت سارے یعنی سخت اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ جج کو شرعاً بھی دے سکتا ہے، قانوناً بھی دے سکتا ہے۔ شریعت کے مطابق تو اگر دوران عدت نکاح ہو گیا اور دونوں کو پتا تھا، یعنی میاں کو بھی پتا تھا، مرد کو بھی پتا تھا اور عورت کو بھی پتا تھا کہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو پھر تو وہ زنا کے زمرے میں آ جائے گا اور اس کے اوپر سزا بھی پھر اس کے مطابق ہوگی۔ لیکن مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اس طرح کا جو ہے وہ کوئی کیس ہے یا پھر اس طرح کا کوئی جرم جو ہے وہ سرزد ہوا ہے ایک ریاست کے سابق سربراہ سے، تو اس پر شریعت اور قوانین کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ تو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ انصاف پر مبنی ہے، شریعت اسلامیہ تو، لیکن ایک رول ماڈل، ایک شخصیت جس کی طرف لوگ دیکھتے ہوں، جو لوگوں کے لیے ایک رہبر کی حیثیت رکھتا ہو، ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہو، اگر وہ اس طرح کا کام کرتا ہے کہ جو غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ عدالت کو اس پہلو کو بھی ضرور دیکھنا ہوگا کہ ایک عام آدمی اگر عمل کرے اور ایک جو قیادت اور یا منصب والا آدمی کرے تو پھر دونوں کے اندر تھوڑا فرق تو کرنا ہوگا، صرف تنبیہ کے طور پر یا اس کی شخصیت کی وجہ سے، تاکہ اس کے اثرات عوام الناس کے اندر نہ جائیں، تاکہ اثرات کہیں اور نہیں جائیں۔ طاہر صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جو گواہان ہیں ان کے متعلق بھی آپ سے رائے لینا چاہوں گی، اور شوہر اتنی دیر خاموش کیوں رہا اور اب آ کے اس چیز کو اٹھا رہا ہے، اس پر شوہر کتنا اس میں ملوث ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو، گواہی کو نہ چھپائیں، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو اس کو گواہی کو چھپاتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مانیکا صاحب کو اگر یہ بات جو اب وہ کہہ رہے ہیں یہ پہلے ان کو علم تھی اور ان کو وہ معلوم تھا تو پھر مصلحتوں کا شکار کیوں ہوئے؟ یعنی اگر ایک خاوند کے سامنے اس کی بیوی جو ہے وہ دوسرے مرد سے مل بھی رہی ہے، تعلق بھی قائم کر رہی ہے، کوئی اور مرد ان کے بیڈ روم میں بھی ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں
جن پر بات کرتے ہوئے بھی سچی بات ہے کہ ایک حیا اور شرم مانے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، ایک جماعت کے سربراہ ہیں عمران خان صاحب، تو لازمی بات ہے کہ جب یہ معاملہ عدالت میں آیا ہے تو اس پر اپنی رائے دین کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ضرور دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے امور سے محفوظ رکھے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پہلو سے یہ معاملہ جو ہے قابل شرم ہے اور قابل گرفت ہے۔ اس کے اوپر قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ تو اس میں بڑی واضح ہے کہ اگر خاوند اور بیوی دونوں کو یہ بات علم تھی، اس میں دیکھیے تین چیزیں ہیں جی۔ ایک ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں کو پتا تھا کہ عدت پوری نہیں ہوئی، یعنی مرد کو، اور وہ ابھی خاوند بیوی بنے ہی نہیں ہے کیونکہ نکاح باطل ہے ان کا، انہوں نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی صاحب ڈان نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نکاح باطل ہو جاتا ہے، اگر نکاح باطل ثابت ہو جائے تو سخت سزائیں شریعت اور قانون کے مطابق دی جا سکتی ہیں۔